بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مقررہ وقت میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وقت میں سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس جگہ سے ایک نور روشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی نعمت روشنی کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بھیجی، قرآن پاک، اور اسی قرآن کی ایک ایسی صورت جو مومن کے دل کو تقویت دیتی ہے، فتنوں سے بچاتی ہے، زندگی کے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے، ہدایت ہے ہر اس بندے کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے۔ قرآن نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے بلکہ سمجھنے، اس پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے ہر حرف کا اجر ہے اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ یہ وہ روشنی ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اسے باقاعدگی سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم یہاں خاص طور پر سورۃ الکہف کی بات کریں گے۔ سورۃ الکہف اپنے اندر کئی عظیم سبق واقعات سمائے ہوئے رکھتی ہے۔ اس سورت میں 4 بڑے مناظر بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ہر ایک بڑے فتنے یا امتحان کا علاج سکھاتا ہے۔ ان کہانیوں کو غور سے سنیں، دل میں اتاریں، کیونکہ یہ کہانیاں ہمارے روزمرہ زندگی کے پیچیدہ فتنوں کا حل ہے۔ پہلا منظر اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ چند نوجوان اپنے رب کے خوف، دین حق کی خاطر ظلم ستم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مدد نیند طاری فرمائی، وہ کئی سالوں تک جاگے نہ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جب بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے راہ اختیار کرتا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امتحانات آئے تو صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرو، دنیا کی فتنہ بازی میں بہہ کر نہ جانا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے، ایمان کو ترجیح دینا بہادر کام ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ وفا کرتی ہے۔ دوسرا منظر 2 باغوں والن کا قصہ ہے۔ ایک شخص کے پاس بہترین باغات، دولت تھی، مگر اس نے اپنی نعمتوں پر غرور کیا اور یہ سوچا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہے گی۔ اللہ نے اسے سبق دیا، اس کی محنت، دولت ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مال دولت اللہ کی امانت ہے، غرور تکبر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو اور انہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو، وہ مستقل برکت بن جائے۔ تیسرا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جستجو میں خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ جو اعمال خضر نے کیے وہ بظاہر عجیب، ظاہری طور پر بری معلوم ہوئی، مگر آخر کار ہر واقعے کی حکمت ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، عاجزی اور اللہ کی حکمت کی تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے۔ انسان کی سمجھ محدود ہے اور بعض اوقات اللہ کی حکمت ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ چوتھا منظر ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ایک نیک حکمران کی کہانی جو عدل انصاف کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، قوم کی بھلائی کے لیے کام کرتا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، طاقت اختیار ایک امانت ہے اور اسے عاجزی، عدل، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 4 مناظر مجموعی طور پر بڑے فتنوں کا علاج بتاتی ہے۔
ایمان کا فتنہ، دنیاوی دولت و لالچ کا فتنہ، علم و عقل کے غرور کا فتنہ، اقتدار طاقت کی فتنہ۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کے لیے سورۃ الکہف کی ایک حفاظت کی ڈھال ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کی فضیلت روایت کی جانب۔ روایت احادیث میں اس سورت کی تلاوت کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ مختلف روایتوں میں یہ آیا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اسے ایک ہفتے تک نور عطا ہوگا، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا۔ نیز بعض روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات آخری 10 آیات دجال کے فتنے سے حفاظت کا سبب بنے گی۔ ان روایت کے سندوں پر اہل علم نے اختلاف کیا ہے، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں اس سورت کی خاص اہمیت اس کی جمعہ کے دن تلاوت کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے اس عمل کو سنت مجرب سمجھ کر بہت سے علماء مشائخ نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ بھی مذکورہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سورۃ الکہف کو قدر منزلت سے پڑھتے اور سنتے تھے۔ بعض روایت آثاری کلام میں صحابہ کی اس سورت کی تلاوت کے آثار اور اس کے نتیجے میں نصیب ہونے والے برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض محدثین مفسرین نے اس سورت کی تلاوت کے نتیجے میں دلوں کی روشنی، مشکل حالات میں سکون، فتنوں سے بچاؤ کا تجربہ بیان کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس سورت کی روحانی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ یاد رہے، روایت میں تفصیل اور سندوں کے بحث علم کا منزوع ہے۔ عام بندوں کے لیے یہ بہتر ہے وہ سچی نیت کے ساتھ تلاوت کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، سورۃ الکہف کی تلاوت کا عمل طریقہ سنیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ قرآن پاک وضو کے ساتھ سنبھل کر پڑھا جائے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پرسکون صاف جگہ منتخب کریں، قبلہ رخ ہو جائیں، دل کو خاموش کریں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آواز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اور الفاظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو عربی سمجھ میں دشوار ہو تو تلاوت کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معنی دل میں اتر سکیں۔ سورۃ الکہف کا جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ہر واقعے میں غور فکر کریں، اس کے اخلاقی عملی اسباق کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اب سورۃ الکہف کے متعلق کچھ مشہور مشاہدات، عملی تجربات کا ذکر مختصراً کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے صالحین علماء مشائخ نے بتایا ہے سورۃ الکہف کی باقاعدہ تلاوت سے دل میں سکون اور خوف خدا کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کئی بزرگوں نے اس کے گھر میں نور محسوس کرنے، دل کی الجھنوں کو کم ہوتے ہوئے مشکل وقت میں آسانیاں آنے کا تذکرہ کیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے کی روایت میں بعض واقعات ملتے ہیں جن میں صحابہ نے کہا سورۃ الکہف سنتے یا پڑھتے وقت ان کے اوپر سکون، نور نازل ہوتا تھا۔ یہ تمام باتیں عمومی طور پر اس سورت کی روحانیت برکت کی دلیل ہے۔ یاد رکھیں، یہ مشاہدات افراد کی طرف سے منظر کشی ہے اور اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، مگر امت میں اس سورت کا مقام بہت بلند ہے۔ سورۃ الکہف کی محبت، خشوع سمجھ کے ساتھ پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، پڑھنے کے بعد اللہ سے نصیحت مانگیں، وہ ہمیں اس سورت کی محافیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر جمعہ کے دن کس وقت سورۃ الکہف پڑھی جائے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو؟ شب جمعہ، جمعہ کی رات اور جمعے کے دن دونوں میں سورہ کہف پڑھنے کی فضائل احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ بعض روایت میں صرف جمعہ کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں صرف جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، ان تمام روایت میں طبیق کی صورت یہ ہے، جن روایت میں صرف رات کا ذکر ہے ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایت میں صرف دن کا ذکر ہے ان سے مراد دن اپنے گزشتہ رات سمیت ہے۔ صورت مسلولیہ میں شب جمعہ جمعرات کی مغرب سے
جمعہ کے دن کے مغرب تک سورہ کہف پڑھنے سے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نیز کسی مخصوص وقت میں اسے پڑھنا زیادہ فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جس شخص نے سورہ کہف جمعے کی رات میں پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ سورۃ الکہف جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پورا دن اسی مدت میں شامل ہے اور اسی مدت میں تلاوت کی فضیلت ہے۔ وقت کا یہ بیان مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس بابرکت جمعہ کے دن میں تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے دل کی ہر چاہت، ہر امیدوار، ہر ضرورت کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نواز، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں سکون، خوشیاں، ایمان کی برکتیں نازل فرما، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر ہمارے مشکلات آسان فرما، ہمیں تیری قربیت عطا فرما۔ پیارے اللہ، جمعہ کی اس بابرکت گھڑی میں ہمارے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ہر نیک عمل، ہر دعا کو قبول فرما، ہمیں ہر برائی سے